ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نون لیگ نے اتنا سافٹ سٹانس کیوں رکھا اور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے حکومت کو جو ٹف ٹائم ان کو دینا چاہیے تھا عوامی مسائل پر وہ نہیں دیا گیا. حافظ صاحب آپ کس حد تک اگری کریں گے؟ دیکھیے جی، بنیادی طور پر مسلم لیگ نون اور جو ایک معاہدہ ہوا تھا جو میثاق جمہوریت کے نام پہ، اور مجھے افسوس ہے، میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ میثاق جمہوریت کی جو بنیادی اور اوپر جو نقطہ تھا، پہلی شک اس کی یہ تھی کہ فوج کے ساتھ کسی بھی مرحلے پہ بات چیت نہیں کی جائے گی اور جمہوریت کو ختم کرنے اور ان ہونے کے لیے بھی اس کو استعمال نہیں کیا، اس راستے کو استعمال نہیں کیا جائے. ابو ظبی میں جو معاہدہ ہوا جس میں پرویز مشرف صاحب، اشفاق پرویز کیانی اور محترمہ بینظیر بھٹو بیٹھی، اس دن میثاق جمہوریت اپنی موت آپ مر گئی. اور جب 3 نومبر کو پرویز مشرف نے دوبارہ آئین کو معطل کیا تو 4 نومبر کو محترمہ نے آ کے این آر او کے معاہدے سے بھی برات کا دستبرداری کا اعلان کیا. میثاق جمہوریت ابو ظبی میں بیٹھتے ہوئی ختم ہوئی. این آر او کا معاہدہ بے نظیر صاحبہ نے 4 نومبر کو جب آئین کو دوبارہ 3 کو معطل کیا گیا، اس سے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا. اب کیا بیٹھے تھے؟ اب جو بیٹھے تھے وہ خود اس میں ان ہوئے، زرداری صاحب، اور محترمہ کو اس معاہدے سے نکلنے کی سزا لیاقت باغ میں دی گئی. نمبر 1. دوسری بات جو میں عرض کروں گا کہ اس کے بعد 126 نشستیں پیپلز پارٹی نے حاصل کی تھی 342 میں سے. اگر اپوزیشن سیاسی طور پر بالغ ہوتی تو وہ اگر زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بھی بات کرتی تو پھر اس میں صدارت، وزارت عظمیٰ، اسپیکرشپ، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین، وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ، یہ کلیدی اگر جانا بھی تھا تو یہ اپوزیشن کی جماعتیں مسلم لیگ نون اے این پی کو بٹھاتی ساتھ، ایم کیو ایم کو بٹھاتی، جے یو آئی کو بٹھاتی اور پھر پیپلز پارٹی سے بات کرتی. اس کا یہ نہ ہوتا کہ صدر بھی پیپلز پارٹی کا، وزیر اعظم بھی ان کا، وزیر داخلہ بھی ان کا. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یقیناً یہ تمام تر چیزیں ابو ظبی کے معاہدے کے بعد ختم ہو گئی تھی. تبھی جب ہی کوئی سٹینڈ لے لیتے ہیں. ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل میں اس بنیادی سمجھتا ہوں کہ جو کچھ مسٹیک ہوئی ہے وہ سیاسی تجربہ نہ ہونے کی. میں کہتا ہوں اگر صدیق الفاروق صاحب ہوتے نا کی پوائنٹ پہ مذاکرات میں، ان کے ہاتھ میں بھی بات ہوتی تو سارے عہدے کسی کی جولی میں نہیں ڈالتے. حافظ صاحب نے بڑا سافٹ بال پھینکی آخر میں. آپ بڑے بیٹی آدمی ہیں، بڑے بیٹی آدمی ہیں، تھوڑی سی استادی کی ہے انہوں نے، لیکن خیر میں آپ سے یہ عرض کروں گا نہیں ہے کہ ہمارے نواز شریف صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ 2 بنیادی اور بڑے معاہدے کیے. پہلا معاہدہ بوربند میں یہ کیا کہ آپ عدلیہ کو بحال کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو ہی حکومت بنے گی 30 دن کے اندر اندر. دوسرا معاہدہ یہ ہوا اور تحریری معاہدہ ہوا کہ پہلے ہم صدر مملکت غیر جانبدار مل کے لائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے 17ویں ترمیم ختم کریں گے. پھر وہ باریاں لگنی شروع ہو گئی. سنیں نا جی، باریوں کی بات نہیں ہوتی نا. آپ ایک لفظ مل جاتا ہے پھر میڈیا کے ہمارے دوست بھی اسی کو رگڑتے رہتے ہیں. نہیں تو صدیق صاحب مجھے آپ اجازت دیجیے نا، جواب تو میں دے دوں. کنونس کر لیں نہ کنونس آپ نہ ہو تو میں کر سکتا ہوں. اگر آپ سفید کو کالا کہیں تو میں تو صوفیہ جمال کو نہیں منوا سکتا. وہ بزد ہے، میں مانتی نہیں ہوں. یہ ہے ہی کالا، سفید نہیں ہے، تو میں کیسے منوا سکتا ہوں بھائی؟ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب صدر مملکت کا معاہدہ بھی انہوں نے توڑ دیا اور معاہدوں کو کہا کہ یہ قرآن و حدیث ہے، تو پھر اس وقت ان کی آپ دیکھ لیں اس کا پھر کیا توڑ ہو سکتا ہے کہ جب لوگ جو قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے کہ معاہدوں کی پابندی کرو، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا قیامت کے دن. جب کسی آدمی کو قیامت کا خیال مطلب آپ نے فیصلہ قیامت کے دن کے لیے چھوڑ دیے، وہ تو ڈیفینیٹلی سب کا حساب ہوگا. پھر یہ بڑے معاہدے ہم نے کیے. میں
محض اقتدار لینا یا وزارتیں لے لینا، ہم پھر حکومت میں شامل جن شرائط پر ہوئے، جب وہ نہیں ہوا تو ہم ان حکومت سے معاہدوں پہ کہیں عوام کے انٹرسٹ کا بھی پوائنٹ تھا؟ جسٹس صاحب سے میں یہ سوال پوچھوں گی، جسٹس صاحب عوام کا انٹرسٹ تو تھا نا عدلیہ بحال ہو جائے تو۔ بی بی یہ بہت اچھی بات کی، یہی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں 18 کروڑ عوام کہاں تھے؟ کسی نے اور یہ آج بھی وہ کہاں کسی نے نہیں، وہ آج بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہی تو دکھ ہے۔ مثال کے طور پر 4 دن پہلے فوج کو ایک ساتھ بات ہو رہی تھی۔ دیکھیں، بنیادی طور پر میں قانون کا سٹوڈنٹ ہوں، میں یہ کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ آرمی ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ آرگن نہیں ہے، وہ سول ایڈمنسٹریشن کی سب آرڈینیشن میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ اصل بات یہ تو پھر ساری باتیں، اس کا فائدہ تو ذاتی طور پر ان کو ہوا، چاہے اے پارٹی ہو، بی ہو یا سی ہو۔ دیکھیں، لوگوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پھنسا ہوا ہے۔ اور پھر ایک بات کلیئر ہے کہ لوگوں جو ہے، دیکھیں نا، گزارش ہے جمہوریت، ان سے سب سے بڑا گلہ یہ ہے، جمہوریت دیکھیں، جمہوریت سے بہتر نظام دنیا میں آج تک کوئی نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا نظام ہے، اس سے بہتر نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کی ایسی شکل سامنے لا دی جس سے لوگ جو ہے نا، جو پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو جمہوریت سے نفرت ہو رہی ہے۔ تو خدا کے لیے لوگوں کو جمہوریت سے نفرت نہ کریں۔ اور آج جو ایک اور بات ضرور کہوں گا، دیکھیں یہ جو آخری تحریک چلی اس کی سب سے بڑی بیوٹی یہ تھی کہ دیکھیں اس میں رول آف لا کا ایک کانسیپٹ ہوا، اور یہ فوج جو ہے جو آج ان کے سر پر چڑھی ہوئی ہے، ان کو ہم نے بیرکوں میں جا کے لوگوں نے بند کر دیا، اور یہ انہوں نے ایسا سپیس کریٹ کیا جس کی وجہ سے آ کے ان کے سروں پر آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس کو سفر ہم کر رہے ہیں۔ ہاں چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں جسٹس صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں گے، عمران اسماعیل صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، ناظرین میرے ساتھ۔